اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وڈ اکنامک ایلیٹس ریئیکٹ. بڑی اکنامک جو ایلیٹس ہیں وہی کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ ہیں. پھر وہ جن کو امیر بناتے ہیں، تاجر بناتے ہیں، بزنس مین بناتے ہیں یا پولیٹیکل پرسن بناتے ہیں. یہ دو ہی ہیں، پولیٹیکل کلاس اور بزنس کلاس. آرمی اور بیوروکریسی جوڈیشری یہ تو امپلائیز میں آ جاتے ہیں. یہ تو اسٹیٹ کے انٹرپریٹر اور ایکسٹینڈڈ ہینڈز کے طور پر یا ہیلپنگ ہینڈز کے طور پر کام کرتے ہیں. بڑا جو شعبہ زندگی ہے وہ بزنس کلاس اور پولیٹیکل کلاس ہے. یعنی کہ اکانومی کیسے جنریٹ کرنی ہے، یہ چند ایک گروہ ہیں جو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر انہی کے ساتھ جو جڑتے ہیں لوگ وہ اکانومی کو جو ہے وہ جنریٹ کرنے کا یا امیر بنانے کا باعث بنتے ہیں، جس میں اکنامک جو ایلیٹ ہے وہ دنیا دو حصوں میں یا دو بلاکس میں تقسیم ہے، کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ. کیپٹلسٹ کی سربراہی سپوزلی امریکہ کے پاس ہے، اور کمیونسٹ کی سوشلسٹ کی سپوزلی جو سربراہی ہے وہ چائنا کے پاس ہے. لیکن یہ جو طاقتیں ہیں یا یہ جو پاور کوریڈورز ہیں یا اکنامک ایلیٹس ہیں، یہ بیسیکلی اس روایتی سوچ پر ہیں جو تجارت اور ہتھیار یعنی لیٹسٹ ویپن اور لیٹسٹ موڈ آف جو ٹریڈ شپ ہے یا بزنس ہے یا جو پروڈکٹس ہیں ایکسپورٹ کرنے کی اور اس کے پر حاصل ہونے والی جو اکانومی ہے اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر جو عامت الناس ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع ملتا ہے. کامن کلاس کو جو ہے وہ ایوالو نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو غربت اور استحصال کی سطح پر، غلامی کی سطح پر رکھا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی پیٹ کے گرد گھومتے رہتے ہیں، نہ کہ وہ برین بیس ہونے کا اور آگے بڑھنے کا باعث بن سکیں. تو اکنامک ایلیٹس ظاہر ہے یہ 5 بڑے ذرائع کے اندر گھسی ہوئی ہے، بزنس کلاس، پولیٹیکل کلاس، آرمی اور جوڈیشری اور بیوروکریسی. یہ 5 ایگزیکٹو کلاسز ہیں جو کسی بھی ریاست کے کارپرداز قوتوں اور انٹرپریٹر کے طور پر، ایگزیکٹوز کے طور پر، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، کنٹرولر کے طور پر اور ٹرانسپورٹیٹرز آف دا آئیڈیاز اور کنٹرولنگ سسٹم کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں. تو یہ اکنامک ایلیٹس جو ہے وہ بیسک مقصد یہ اکنامک ایلیٹس کو ختم کرنا ہے. کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کنسنٹریٹڈ جو لیگسی ڈریون ورلڈ پاورز ہیں یا جو ڈاؤن لائنز میں جو لوگ گروہ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں، ٹاؤنز کی شکل میں اور بینکرز کی شکل میں، کمپنیز کی شکل میں، کارپوریشنز کی شکل میں موجود ہے، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے اور ہیومن پوٹینشیل کو ان 3 اجزائے ترکیبی کے ذریعے امپاور کرنا ہے، جس کی بدولت تمام انسان جو ہے وہ ایک باصلاحیت سطح پر ہوں گے. اب یہ کہنا کہ اگر سارا کا سارا سماج جو غربت سے نکل آیا تو کام کون کرے گا یا اختیار، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کام لازمی قرار دیا جائے گا، ہر مرد و عورت کام لازمی کریں گے، تعلیم لازمی حاصل کریں گے، اور رائٹ ٹو فیملی جو میکنگ کا ہے وہ بھی ان کو انڈیویجول بنیادوں پر آزادی دی جائے گی. لیکن کوئی بھی فرد جو ہے وہ کام سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ تبھی تو کام ہوگا بھی اور کام کی ضرورت بھی ہوگی. نہیں تو چند ایک لوگ جو ہے وہ جو پیسہ بنا لیتے ہیں اور ان خاندانوں کے اندر ایک کماتا ہے اور 50 اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بعض کا ایک بندے کے بزنس کی بنیاد پر پتہ نہیں پوری برادریاں پال رہی ہوتی ہیں. تو ایسا جو ہے وہ جو نظام ہوتا ہے وہی کنسنٹریشن آف پاور اور لیگسی کو کریٹ کرتا ہے اور ہیومن پوٹینشیل کو ویسٹ کرتا ہے. دنیا کا ہر شہری جب تعلیم اور معیشت سے جڑے گا، یا لازمی وہ روزگار میں ہوگا یا کاروبار میں ہوگا یا پاور میں ہوگا بھی، تو اس کی پلیسمنٹ اور ریپلیسمنٹس جو ہے وہ ہر 20-25 سال بعد نئے تجارتی اور سیاسی ایڈمنسٹریٹو گروتھ جو ہے وہ پیدا کیے جائیں گے. ہر نئی نسل کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پاورفل وے میں تیار کیا جائے گا تاکہ وہ جو پہلے والے ہیں ان کو ریپلیس کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے جگہ پیدا کریں گے. تو یہ ہے کہ اکنامک ایلیٹ کو اسی صورت میں ہم ختم کر سکیں گے جب دنیا کے ہر شہری پر، ہر بچے پر تعلیم اور روزگار، کاروبار
میں انگیج کرنا، اس کی اپنی معاشی آزادی دینا دلوانا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد وہ مذہب اور سیاست، مذہب اور ثقافت یا جمالیاتی حصوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بھی بلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑنا چاہے جڑے، اور اس میں وہ اس کو آزادی ہوگی، اس میں کوئی ریاست جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی انٹل کہ اس کے اندر کوئی ایسا استحصالی نظام نہ ہو جس سے وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں یا افراد کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے اور قابو کرنے کا باعث بننا شروع ہو جائے۔